شکر گزاری اور ناشکری پر ایک واقعہ ملتا ہے جو ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، ہر نعمت میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم شکر گزار بنو گے، شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا فرمائے گا، اور ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ چھین بھی سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے تینوں سے امتحان لینا چاہا۔ ایک کوڑھی تھا، دوسرا گنجا اور تیسرا نابینا۔ ایک دن فرشتہ کوڑھی کے پاس گیا اور کہا کہ تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے کیا چاہیے؟ یہ کہ میں جس مرض میں مبتلا ہوں، یعنی کوڑھ برس میں مبتلا ہوں، یہ میری بیماری دور ہو جائے جس سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ کہ ایک اچھا خوبصورت جسم ہو جائے۔ چنانچہ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو خوبصورت آدمی بن گیا اور خوبصورت جلد بھی آ گئی، اور وہ برس یعنی بیماری جو کوڑھ کی تھی وہ ختم ہو گئی۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ تجھے مال میں کیا چاہیے؟ اس آدمی نے کہا کہ اونٹ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو فرشتے نے 10 حاملہ اونٹ دی، اور پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا، گنجے سے پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے؟ تو گنجے نے کہا کہ مجھے کیا چاہیے؟ مجھے یہ چاہیے کہ جو میرا گنجا پن ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں یہ ختم ہو جائے اور خوبصورت بال میرے سر پہ آ جائے۔ چنانچہ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اس کا گنجا پن دور ہو گیا اور خوبصورت بال اگ گئے۔ پھر فرشتے نے کہا تجھے مال میں کیا پسند ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے گائے بہت پسند ہے۔ چنانچہ اس فرشتے نے 10 حاملہ گائے اسے عطا کی، اسے دی۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس گیا جس کی بینائی نہیں تھی۔ اس اندھے سے کہا فرشتے نے کہ تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ چاہیے کہ میری جو آنکھ کی روشنی بینائی چلی گئی ہیں اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دے، اور یہ مرض یہ بیماری دور کر دے۔ چنانچہ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اس کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر فرشتے نے کہا کہ تجھے مال میں کیا پسند ہے؟ تو اس نے کہا بکریاں۔ چنانچہ فرشتے نے پھر وہی 10 حاملہ بکریاں اسے دی اور وہ چلا گیا، فرشتہ چلا گیا۔ پھر ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے مال میں خوب برکت عطا فرمائی۔ اونٹ والے کو اللہ تعالیٰ نے اس 10 حاملہ اونٹ سے مزید اتنے اونٹ عطا کر دیے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ اونٹ سے ایک وادی بھر گئی، اونٹ کی ریل پیل ہو گئی، خوب برکت دی۔ اسی طرح گنجے کو جس کو فرشتے نے گائے دی تھی اس کی یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے خوب برکت دی اور خوب گائے ہو گئی، یہاں تک کہ گائے سے وادی بھر گئی، اور بکری والے کے پاس بھی خوب بکریاں ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے پاس اسی فرشتے کو پھر بھیجا، اور اسی شکل کے اندر جس شکل میں وہ پہلے تھے۔ چنانچہ فرشتہ کوڑھی کے پاس جس کو اللہ تعالیٰ نے اونٹ دی تھی، کوڑھی اور مسکین کی شکل میں حاضر ہوا۔ فرشتے نے کہا کہ میں مسکین ہوں، محتاج ہوں، اور سفر بھی ہے، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات اور تمہاری مدد کے سوا کچھ نہیں ہے، اگر تم مدد نہیں کرو گے تو میں نہیں پہنچ پاؤں گا منزل تک، لہذا تم مجھے ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اس پر سوار ہو کر میں اپنے منزل تک پہنچ جاؤں۔ تو اس نے بہانہ کیا اور کہا کہ مجھ پر بہت حقوق ہے، میں نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے کہا تم وہی نہیں ہو جو کوڑھ اور بیماری میں مبتلا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوڑھ کو اور اس کے برس کو دور کیا اور اونٹ جیسے نعمت عطا کی، اور اونٹ کے اندر خوب برکت دی، یہاں تک کہ اونٹوں کی ریل پیل ہو گئی۔ کیا تم وہی نہیں ہو؟ تمہارے مال میں اللہ نے خوب برکت دی۔ اس شخص نے کہا نہیں، یہ تو میری اپنی کمائی تھی، مجھے کوڑھ کی بیماری بھی نہیں تھی۔ اس نے انکار کر دیا۔ تو فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر تجھے اسی حالت میں کر دے جس حالت میں تو تھا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا، اور وہی گنجے اسی شکل میں کہا کہ میں محتاج ہوں، مسکین ہوں، غریب ہوں، سفر پر ہوں، اور میرے پاس مال و اسباب کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ تمہاری مدد کے سوا میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، لہذا تم اپنے مال میں سے کچھ دے دو
تو میں پہنچ جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں، مجھ پر بہت حقوق ہے، بہانہ کر لیا، ہیلا بہانہ کیا، نہیں مجھ پر بہت حقوق ہے، میں نہیں دے سکتا۔ تو فرشتے نے کہا کیا تو وہی نہیں ہے جو پہلے گنجا تھا، اللہ نے خوبصورت بال دیے، پھر مال دیا اور مال میں خوب برکت عطا فرمائی؟ کہا نہیں، میں تو کبھی گنجا تھا ہی نہیں، اور یہ مال تو میری اپنی کمائی کی تھی۔ تو اس فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو پہلے کی طرح ہو جائے، اللہ تجھے پہلے کی طرح بنا دے۔ چنانچہ یہ دونوں پہلے کی طرح ہو گئے، اور تمام جو مال و اسباب ان کے پاس موجود تھے وہ ختم ہو گئے، اور وہ شخص پھر کوڑھی بن گیا، یہ شخص پھر گنجا بن گیا، اپنی اصلی حالت کے اندر آ گیا۔ تیسرا شخص جو تھا جو اندھا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے بکریاں عطا کی تھی اور بکریوں میں خوب برکت دی تھی، اس شخص کے پاس یہ فرشتہ گیا۔ فرشتے نے کہا کہ میں مسافر ہوں، غریب ہوں، مجھے کچھ بکریاں دے دو تاکہ میں اسے بیچ کر کے اپنے حاجت پوری کر لوں۔ اس شخص نے کہا کہ میرے پاس جو مال ہے سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، تم اس میں سے جتنا چاہے لے جا سکتے ہو اور جتنا چاہے تم چھوڑ سکتے ہو۔ تو فرشتے نے کہا نہیں، مجھے تیرے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تم تینوں کو آزمایا، وہ دونوں آزمائش میں کھڑے نہیں اترے تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا، اور ان دونوں کو اس کی اصلی حالت میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور تم سے اللہ تعالیٰ خوش ہوا، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں مزید برکت عطا فرمائے۔ معلوم ہوا کہ جب بندے کو نعمتوں سے آزمایا جائے، اس کا امتحان لیا جائے، تو اس امتحان میں کامیابی کی صورت یہ ہے کہ بندہ اس نعمت پر تکبر نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے، اترائے نہیں، عاجزی انکساری لائے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے۔ معلوم ہوا کہ جب بندہ نعمتوں کے ذریعے آزمایا جائے، اس کا امتحان لیا جائے، تو اس میں کامیابی کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اس میں تکبر نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے، خود پسندی کا شکار نہ ہو، سرکش نہ بن جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکریہ ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر ان نعمتوں کو خرچ کرے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ کرے، اور اسراف اور فضول خرچی سے بچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔